مجھے گولی مارنے کی اجازت ہے لیکن میرے جسم کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ حاضرین کرام، یہ الفاظ اس بہادر خاتون کے ہیں جس کو نام نہاد مردوں کے جھنڈ نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ یہ واقعہ ناظرین کرام بلوچستان کے دور دراز علاقے ڈیرہ بگٹی کے نواح میں پیش آیا، اور قتل کرنے والے ناظرین کرام وہ بلوچی بول رہے تھے اور بروہی بول رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ بلوچ قبیلے کا یہ واقعہ ہے، اور بلوچیوں نے نام نہاد غیرت کے نام پر اپنی اس بیٹی یا بہن کو قتل کر دیا۔ نہ صرف اس کو قتل کیا بلکہ اس کے ساتھ اس کے خاوند کو بھی قتل کیا۔ دراصل ناظرین کرام واقعہ کچھ اس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ عید سے تقریباً 3 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے، اور یہ اس سے پہلے 40 دن پہلے انہوں نے نکاح کیا تھا، اور گھر سے بھاگ کر انہوں نے شادی کی تھی، اور ان کو بہانہ بلا کر واپس بلایا گیا کہ آپ کی ہم نے دعوت کی ہے۔ ان کو کہا گیا کہ آئیے، آپ نے جو کچھ بھی کیا ہم اس کو معاف کرتے ہیں، ہم جج ہیں، ہمارے پاس ہر قسم کا اختیار موجود ہے، آپ آئیے۔ ان کو کھانے کی دعوت دی گئی، اور ان کو کہا گیا کہ ہم آپ کو معافی دیتے ہیں، اور جیسے ناظرین کرام آئے ان کو دور دراز پہاڑی علاقے میں لے جا کر گولیوں سے بون دیا گیا۔ اور ان کی غیرت اس بات پہ نہیں جاگی کہ اپنی اس خاتون کو 19 غیر مردوں کے سامنے قتل کیا گیا۔ یعنی کہ کیسا یہ درندگی پر مبنی معاشرہ بن گیا ہمارا۔ مطلب کہ آپ نکاح کریں تو بھی غلط، آپ نکاح سے انکار کریں تو بھی غلط۔ یعنی کہ یہ عورت جیے تو جیے کیسے؟ نکاح کرنا اسلام کے عین مطابق ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ کسی کے ساتھ تعلق بنانا ہے تو اس کے ساتھ نکاح کرو۔ اب اس نے نکاح کیا تو نکاح کرنے کے اوپر بھی ناظرین کرام اس کو یہ سزا ملی کہ اس کو گولیوں سے بون دیا گیا۔ یعنی کہ اب اسلام کے مطابق اگر آپ اپنے آپ کو ڈھالنا چاہتے ہیں اور اس کے مطابق آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ اس طرح کی اس جانور معاشرے سے ہمارا تعلق بن چکا ہے۔ اور میرا یہاں پہ ناظرین کرام سوال ہے کہ اس غیر اسلامی اور غیر قانونی فعل کے مرتکب افراد کے خلاف کیا کوئی ادارہ یا کوئی عدالت قانونی کارروائی کے لیے حرکت میں آئے گی؟ یہ وہ سوال ہے ناظرین کرام جو اس وقت تک ہم پوچھتے رہیں گے جب تک ان کو پکڑا نہیں جاتا اور قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی۔ افسوس ہوتا ہے ناظرین کرام ایسے لوگوں کے اوپر کہ جو اس واقعے کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں یار کہ گھر سے آپ کی عورت چلی جاتی ہے، آپ کی بہن چلی جاتی ہے، آپ کی باجی چلی جاتی ہے تو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تو یار خدا کے بندو کچھ خود سوچو، یار تم خود کتنے اچھے ہو، تم دن میں کتنی غیروں کی باجیوں کو دیکھتے ہو، تم کتنے غیروں کی عورتوں کو دیکھتے ہو، کتنے تم دن میں گناہ کرتے ہو۔ کیا تمہاری جو غیرت ہے وہ صرف ایک نہاتی عورت کے اوپر ہی جاگتی ہے؟ کیا تم سلام سے اوپر ہو؟ خدا معاف کرے، مطلب سلام نے جب کہا ہے کہ آپ نکاح کرو اور سلام نے آپ کو کہا ہے کہ کسی کی جان نہیں لینی، تو کیا تم لوگ، تمہاری روایات، تمہاری جھوٹی غیرت جو ہے یہ سلام سے اوپر ہے؟ خدا نخواستہ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ تمہاری جہالت پر مبنی ایک سوچ ہے جو غیرت کے نام پر تمہارے اندر بھر دی گئی ہے۔ اور میں یہ سمجھ رہا تھا یہ صرف پنجابیوں میں ایسا ہوتا ہے، اب پتہ چلا کہ یہ تو پورے پاکستان میں یہ کیڑا جو ہے ہر کسی کو تنگ کرتا ہے، اس نام نہاد غیرت کا جو صرف عورت کے اوپر جاگتی ہے۔ خود اپنے اوپر یہ غیرت بالکل نہیں جاگتی۔ اپنی بہن اور اپنی بیٹی کا جب وراثت سے آپ لوگ حق کھاتے ہیں اس وقت کیا آپ کی غیرت نہیں جاگتی؟ یہ سوال پوچھیں۔ وہ حق آپ لوگ کھاتے ہیں جو اسلام نے دیا ہے عورت کو، اس وقت آپ کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ جب آپ دوسروں کی بہنوں کو، دوسروں کی بیٹیوں کو دیکھتے ہو ناجائز طریقے سے، اس کے بارے میں مختلف قسم کے کمنٹس کرتے ہو، تو اس وقت تمہاری غیرت کہاں سوئی ہوتی ہے؟ تمہاری غیرت اسی وقت جاگتی ہے کہ جب کوئی معاملہ جو ہے وہ عورت کی طرف سے سرزد ہو۔ میں حکومت پاکستان سے اور خاص طور پہ حکومت بلوچستان سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اس غیر اسلامی اور غیر قانونی فعل کے مرتکب افراد کے خلاف بھرپور قانونی کارروائی کی جائے، اور قتل کے بدلے جو بھی سزا ہمارا آئین کہتا ہے ان کو اس طرح کی سخت سے سخت سزا دی جائے۔